شادی کی پہلی رات میں پوری طرح برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ سامنے بیٹھے میرے شوہر کی تیز نظریں مجھے اپنے وجود کے اندر بے بس ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے اریحا؟ کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی؟ میں نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا تھا۔ اپنے آنسو میں ضبط کر رہی تھی۔ میرے ہونٹ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ وہ بڑے سخت اور غصے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی بول نہیں پا رہی تھی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس نے دوبارہ سے مجھ سے دہاڑتے ہوئے پوچھا، اریحا، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس کے اس طرح کے رویے سے میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں رونے لگی، لیکن شاید سامنے والا پکا ارادہ کر چکا تھا کہ مجھے جواب دیے بنا بخشے گا نہیں۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور بتاؤ مجھے انکار کی وجہ کیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ آج کی رات میں تمہارے 4 آنسو دیکھ کر برباد کر دوں گا تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا جو پوری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تو وہ میرے اور بھی قریب ہو گیا۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ میرے پسند کے شادی کے لباس کو پہنے، خود کو میرے لیے سجائے، میرے ہی کمرے میں بیٹھی تم مجھ سے میرے صبر کا امتحان بنا کسی وجہ کے مانگو گی تو میں کیوں یہ سب کچھ تمہیں کرنے دوں گا؟ میں فرشتہ نہیں ہوں اریحا کہ جو لڑکی میرے حق میں ہر طرح سے جائز ہو چکی ہو اسے یوں سزا دے کر ہی جتلاتا رہوں۔ میں نے تو بڑی مشکل سے وقت کاٹا ہے، ہر روز تمہاری سنگت کے خواب دیکھے ہیں۔ آہستہ آہستہ ماہد کا لہجہ نرم ہونے لگا تھا۔ وہ میرے چہرے کے اوپر چھوٹی لٹ کو پکڑے بڑے پیار سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ جتنا وہ آج بےتاب نظر آ رہا تھا میرے لیے اسے روکنا اور بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ جو راز میری ماں نے مجھے بتایا تھا، اگر میرا وہ راز ماہد جان جاتا تو ماہد میری جان لے لیتا، مجھے طلاق دے دیتا۔ ماہد نے جیب سے منہ دکھائی کا تحفہ نکالا۔ سونے کی چین تھی جسے پہناتے ہوئے اس کی انگلیاں بے خودی سے میری گردن کا سفر کرنے لگی تھی۔ ایک کرنٹ تھا جو میرے پورے وجود میں لگا تھا۔ میں نے جھٹ سے ان کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور خود بھی پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرے ماہد، مجھے بس 1 مہینے کا وقت دے دیں۔ ماہد نے مجھے غصے سے کہا، وجہ بتاؤ مجھے، ورنہ میں زبردستی تم سے اپنا حق وصول کر لوں گا۔ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ وہ بھی شاید ٹھان کر بیٹھے تھے کہ میری بات نہیں مانیں گے، لیکن ان کی قربت میرے لیے کون سی نئی آزمائش لانے والی تھی وہ میں جانتی تھی، لیکن میں انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب بڑھ رہے تھے میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ میں اس قدر بدحواس اور پریشان تھی کہ وہیں بے ہوش ہو کر بیڈ پر ہی گر گئی۔ میرے کانوں میں ماہد کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ مجھے اریحا اریحا پکار رہے تھے، میری بازو ہلا رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں یوں ہوش و حواس کھو بیٹھوں گی۔ شاید یہ ان میڈیسن کا اثر تھا جو نکاح کے بعد میری امی کی باتیں سن کر میں نے کھائی تھی۔ میری امی نے مجھے دی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی دوسرا مرد تھا، اور یہ بات بھی نہیں تھی کہ ماضی میں میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا تھا کہ مجھے اس راز کے کھل جانے کا ڈر تھا۔ بس پھر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو مسئلہ میرے ساتھ تھا وہ شاید ہی کسی لڑکی کے ساتھ ہو۔ بہرحال جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے کمرے میں تھی۔ میری سانس اور ماہد میرے سرہانے پریشان کھڑے تھے۔ میری سانس مجھے میری خیریت پوچھ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اب بالکل ٹھیک ہیں، آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں میں گھر آ گئی۔ میری سانس مجھے آرام کا مشورہ دے کر مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ گھر پر ابھی ماہد کے کزن موجود تھے۔ شادی والا گھر تھا، مہمانوں کا ہونا تو لازمی سی بات تھی۔ مجھے ان کے کزنز کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی جو ماہد سے مذاق کر رہے تھے کہ ایک ہی رات میں تم نے بیوی کے ساتھ ایسا بھی کیا کر دیا کہ بیچاری بے ہوش ہی ہو گئی۔ ارے نازک سی لڑکی تھی، پیار محبت سے کام لینا چاہیے تھا۔ گاؤں کے لڑکوں کی بے باک زبانوں کو تو جیسے ہی موقع مل گیا تھا، نہ جانے وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے۔
مجھے اپنے اندر شرمندگی سی محسوس ہونے لگی۔ میری وجہ سے ماہد سب کے سامنے صرف شرمندہ ہو رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اب 4 دن کمرے کا رخ مت کرنا، اور کوئی میری سانس سے کہہ رہا تھا کہ آپ خود دلہن کے پاس رہیے گا، کہیں پھر ماہد کی شکل دیکھ کر دلہن پھر سے نہ بے ہوش ہو جائے۔ ہنستے اور مذاق کرنے کی آوازیں مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا رہی تھی، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ اگر اصل وجہ شوہر کو بتا دیتی تو وہ طلاق دے کر دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتا، اور اگر کچھ بھی نہ بتاتی تو رشتہ قائم ہوتے ہی وہ جان جاتا کہ میں کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ چند دن تک میری سانس ہی میرے پاس آتی رہی، مجھے کھانا بھی وہی کھلاتی تھی۔ بہت نرم دل خاتون بھی اچھی اور محبت کرنے والی تھی۔ سب مہمان جا چکے تھے، میری طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی، اس لیے میں نے خود ہی کچن کے کام سنبھال لیے تھے۔ حالانکہ میری ساس نے مجھے بہت منع کیا تھا۔ ماہد بھی بہت چپ چپ سے رہنے لگے تھے۔ کھانے کے دوران بھی مجھے شکوہ بھری نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ میرے سسرال میں بس میری ساس اور شوہر ہی رہتے تھے۔ ماہد میری ساس کی اکلوتی اولاد تھے۔ ویسے تو سب مہمان جا چکے تھے، لیکن میری ساس کی بھانجی ابھی یہیں تھی۔ وہ میری ہی عمر کی تھی، اس کے ایم اے کے پیپرز ہو چکے تھے، اس لیے وہ مہینہ یہاں رہنے کے ارادے سے آئی تھی۔ خوبصورت بھی تھی۔ جو بات مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ماہد سے بہت زیادہ بے تکلف تھی۔ ماہد سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ اسے بس لیے دیے ہی کوئی جواب دے رہے تھے۔ ان کی نظر تو مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ زبان سے مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کی نظر جو مجھ سے کہہ رہی تھی میں جان کر بھی انجان بن گئی تھی۔ رات کو کچن میں کام نمٹا رہی تھی۔ میری سانس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ان کی بھانجی بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ماہد آج ڈرائنگ روم میں سو رہے تھے، کیونکہ ماہد کے چھوٹے سے فلیٹ میں بس 2 ہی کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ میں بھی برتن ہی دھو رہی تھی جب مجھے کسی کی بے باک نظروں نے الجھنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ماہد بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے۔ کہنے لگے نیند نہیں آ رہی، سر میں بہت درد ہے، مجھے 1 کپ چائے بنا دو اریحا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ چائے کا کہہ کر باہر چلے جائیں گے۔ میں کچن کے کام کے وقت دوپٹہ کچن کے دروازے پر لٹکا کر ہی کام کرتی تھی، کیونکہ اس وقت کچن میں اکیلی ہوتی تھی، پھر گھر پر کوئی جیٹھ، دیور اور سسر بھی نہیں تھے۔ لیکن ماہد یوں اچانک سے کچن میں آ جائیں گے اور میرے پاس کھڑے ہو جائیں گے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب میں نے انہیں یوں ٹک ٹکی باندھے خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو عجیب محسوس ہونے لگا، لیکن کچن کے دروازے کے پاس وہ کھڑے تھے، بالکل وہیں پر دوپٹہ بھی تھا۔ میری کوشش تھی جلد سے جلد چائے بن جائے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ رات 11 بجے رسوئی گیس بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ 1 کپ چائے بھی 15 منٹ سے پہلے نہیں بنتی تھی، اور 15 منٹ یوں یہاں کھڑے ہونا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار ماہد کی نظروں سے الجھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں میرے قابو سے باہر تھی۔ اریحا، تمہارے بال بہت لمبے اور حسین ہیں، میں نے تو آج غور کیا ہے۔ وہ 2 قدم میری جانب بڑھ چکے تھے۔ ایک تو کچن بہت زیادہ چھوٹا تھا، اس لیے وہ میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ جانتی ہو، میں نے جب تمہیں پہلی بار جب دوست کی شادی پر دیکھا تھا، تمہاری مسکراہٹ سے تمہارے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے میرا دل ہی مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں جب تک اس شادی کے فنکشن میں موجود تھا، میری نظریں مسلسل تم پر ہی تھی۔ بس وہیں پر اپنا دل تم پر ایسا ہارا کہ جب تک رشتہ پکا نہیں ہو گیا میرا سکون چین تو جیسے مجھ سے چھن ہی گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے اور بھی قریب آ گئے۔ میں شیلف سے جا لگی تھی۔ ماہد پلیز پیچھے ہٹیے، مجھے اپنا دوپٹہ لینا ہے۔ میں نے اپنے ماتھے پر نمودار ہوئے پسینے کو صاف کیا تھا۔ کیوں یہاں کوئی غیر ہے اریحا جس سے تمہارا پردہ ہے؟ میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ فاہد بہت نرم اور جس طرح مجھے بتا رہے تھے، لیکن میری حالت پھر سے غیر ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، میں نے انہیں پیچھے دھکا دیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں کیسے ماہد کے بڑھتے ہوئے جذباتوں کو روک سکتی تھی؟ وہ اپنی جگہ جائز تھے، لیکن جس مشکل میں پھنس چکی تھی وہ میرے لیے سہانی روح بن گئی تھی۔ میں رونے لگی۔
پتھر کی تو میں بھی نہیں تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ تھا، جتنا میری محبت کے لیے بے چین ماہد تھے اتنی ہی میں بھی تھی، لیکن مجبوری میرے آڑے آ گئی تھی۔ اس کے بعد سے ماہد نے مجھ سے بات چیت کرنا بہت کم کر دیا تھا، وہ بالکل بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار ان کے آفس کے کپڑے میں پریس کرنے لگی تو انہوں نے میرے ہاتھ سے چھین لیے اور کہنے لگے تمہیں میرے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کپڑے اپنی خالہ کی بیٹی صبیہ کو دے دیے۔ ناشتے کا بھی اسی سے کہنے لگے۔ میں بے چین ہو کر رہ گئی۔ ماہد کا رویہ شاید میرے ساتھ ٹھیک ہی تھا، وہ کب تک میرے ساتھ نرمی سے بات کر سکتے تھے، لیکن میرے اوپر اس وقت پڑی جب میں نے صبیہ کو اس کے آگے پیچھے گھومتے دیکھا۔ وہ بھی بڑی خوشی سے ماہد کے سارے کام کر رہی تھی۔ حیرت مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ شام کو جب ماہد آفس سے واپس آتے تو اس وقت صبیہ نئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر دروازے پر کھڑی رہتی تھی۔ جیسے ہی ماہد اندر آتے ان کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ لیتی، وہ کام جو میری ذمہ داری تھی وہ بڑی خوشی سے نبھا رہی تھی، اور میرے اندر تو گویا آنکھ سی لگ گئی تھی۔ لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی، کیونکہ ماہد بھی اسے اہمیت دے رہے تھے، شاید اس لیے کہ جو وہ چاہتے تھے وہ میں پورا کرنے سے قاصر تھی۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی۔ ایک بار رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو مجھے کسی کی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو وہ دونوں ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ سامنے کافی کے 2 کپ بھی پڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر صبیہ کی ہنسی کو تو بریک لگ گئے، لیکن ماہد بالکل بے تکلفی سے بیٹھے تھے۔ وہ پھر بھی صبیہ سے باتیں کر رہے تھے، جیسے انہیں میرے ہونے نہ ہونے کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری زندگی برباد ہو رہی تھی، میرا گھر برباد ہو رہا تھا، لیکن میں شاید زندگی کے اس موڑ پر کھڑی تھی جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ اگر میں حقیقت ماہد کو بتاتی تب بھی میرا گھر برباد ہوتا، اور نہ بتاتی تب بھی صبیہ نامی لڑکی میری جگہ لے لیتی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن سوتن کا دکھ نہیں۔ میرے اور ماہد کے درمیان جو کچھ بھی تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ صبیہ بیچ میں آئے۔ اس لیے میں نے اپنی سانس سے کہا کہ صبیہ کو کافی دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے، واپس کب جائے گی؟ میری سانس کہنے لگی میں بھی اس سے کہہ چکی ہوں کہ اب تو تمہیں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، تو واپس چلی جاؤ، لیکن یہ ماہد ہے نا، اسے منع کیے جا رہا ہے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ ماہد کیوں چاہتے تھے کہ وہ یہاں رہے؟ ایک بار میں کچن سے باہر آئی تو وہ دونوں ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہے تھے۔ میں دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ ان کے بیچ ہونے والی باتیں ہی کچھ ایسی تھی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، لیکن آج اس راز سے بھی پردہ فاش ہو چکا تھا۔ میں شاید اس خوش فہمی میں تھی کہ ماہد مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو شاید کچھ اور ہی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میرے دل میں یہ خوش فہمی ختم ہو چکی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شاید یہ شادی اس کی کوئی مجبوری تھی، ورنہ محبت اسے صبیہ سے تھی، اور صبیہ اس کے کہنے پر ہی یہاں رکی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا۔ میری سانس میرے پاس آئی اور کہنے لگی تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ آدھی رات میں نے رو کر گزاری تھی۔ رات 2 بجے مجھے ڈرائنگ روم سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ صبیہ ماہد کی باہوں میں تھی۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میں پسینے سے سرابور ہو چکی تھی۔ شکر ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ ایک خواب تھا۔ میں اٹھ کر فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ لانچ میں خاموشی کا راز تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں گئی۔ ماہد اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہے تھے۔ میں روتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیرانگی سے کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا ماہد آپ آج کے بعد صبیہ سے بات نہیں کریں گے۔ میری بات پر پہلے تو وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کہنے لگے کیوں نہ کروں بات؟ میں نے کہا آپ کے دل میں صبیہ تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ وہ کہنے لگے مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، میں نے صبیہ کی قدر نہیں کی اور تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا،
لیکن اب مجھے احساس ہو گیا، اس لیے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یوں برباد نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئے، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کہنے لگے، بس یہی سننا چاہتا تھا، مجھے یہی جاننا تھا کہ تمہارے دل میں کون ہے، اسی لیے میں نے صبیہ کی منت کی تھی کہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کرے۔ اریحا، صبیہ میری سگی بہن ہے، خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے امی نے صبیہ کو انہیں دے دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ایک نیا انکشاف تھی۔ پھر بولے کہ تمہاری دوری نے مجھے بے حد پریشان کر رکھا تھا، مجھے لگا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، اس لیے مجھ سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو، اسی لیے میں نے صبیہ کے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کیا تھا، اور آج تمہارے لفظوں نے میرے اندر ایک اطمینان پیدا کر دیا ہے۔ شاید تمہاری مجھ سے دوری ایک فطری ہچکچاہٹ تھی۔ ماہد میرے آگے آنے لگے، لیکن اس بار میں انہیں روک نہیں پائی، کیونکہ اپنے زبان سے اظہار کر بیٹھی تھی۔ پوری رات میری خوف میں گزری تھی کہ جس دن میرا سچ ماہد کو پتہ چل گیا، وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ بہرحال میری سنگت پا کر ماہد بہت خوش تھے۔ کچھ دنوں بعد صبیہ بھی واپس چلی گئی۔ بس میرا دل ہر وقت خوف کی زرد میں رہتا تھا کہ جب میری سچائی کا علم ماہد کو ہوگا تو کیا ہوگا۔ ہماری شادی کو کئی مہینے گزر گئے تھے، جب ایک بار میری سانس کھانے کے دوران کہنے لگی کہ ماہد، مجھے جلدی پوتا یا پوتی کی خوشخبری بھی سنا دو۔ یہ سنتے ہی میرے حلق میں تو نوالا جیسے پھنس کر رہ گیا تھا۔ میں نے پانی پی کر نوالا اندر اتارا، میری بھوک بھی مٹ چکی تھی۔ ماہد مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دے رہے تھے۔ کچھ مہینوں کے بعد ہی ماہد اپنی ماں کے اصرار پر مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے بہت سے ٹیسٹ لکھ کر دے دیے تھے۔ میرا دل بھی بے چین تھا، جو بھی ہو رہا تھا اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ماہد سے کہا کہ امی کو بچوں کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، اریحا، بچے مجھے بھی بے حد پسند ہیں، میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے جڑواں بچے دے دے۔ ان کی باتیں میرا دل ہلانے کے لیے کافی تھی۔ جو حقیقت میرے امی نے مجھے بتائی تھی، میں جانتی تھی کہ میں یہ نعمت انہیں نہیں دے سکتی تھی، اور جس دن یہ بات ماہد کو پتہ چل گئی تو وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ وہ مجھے کبھی بھی اس حقیقت کے ساتھ قبول نہیں کریں گے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا۔ اس دن میری روح جیسے میرے وجود سے نکل رہی تھی۔ جس طرح لیڈی ڈاکٹر بار بار کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی تو کبھی الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین پر دیکھتی، میری جان ہی تھی جو قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ڈاکٹر کی منت کی کہ وہ میرے بارے میں میرے شوہر کو کچھ نہ کہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ ہمیں اس سب کی اجازت نہیں ہے، اگر میں نہیں بتاؤں گی تو کوئی اور الٹرا ساؤنڈ والا بتا دے گا، یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خود سچ بتا دیں۔ میں ڈاکٹر کی منتیں کرنے لگی کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب تھی۔ میری رپورٹ ماہد تک پہنچ گئی تھی، لیکن جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر نے وہ رپورٹ دیکھی تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں یوں تھی کہ پہچان بت، میرا سچ ماہد کو پتہ چل چکا تھا۔ ماہد کے بدلتے تاثرات اور بدلتی رنگت میری جان نکال رہی تھی۔ گھر جاتے ہی میری سانس ماہد سے میری رپورٹس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت میری بدحواسی عروج پر تھی، میری جان نکل رہی تھی۔ ماہد کمرے میں آ کر مجھے کون سی سزا سنانے والے تھے۔ ماہد کمرے میں آئے تو ان کی آنکھیں لال تھی۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن نظروں سے جیسے سب کچھ کہہ رہے تھے۔ کتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں بس مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ پھر ماہد کہنے لگے، بس ایک بات بتا دو اریحا، کیا تم یہ بات پہلے سے جانتی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، میری امی نے مجھے شادی کی رات نکاح کے بعد یہ بات بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو اپنے قریب آنے سے روکتی تھی، تاکہ آپ یہ سچ جان کر مجھے طلاق نہ دے دیں۔
یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگے تم نے اچھا نہیں کیا ریحا، تم جانتی ہو کہ میں اکلوتا ہوں، میری ماں کو میری اولاد چاہیے، تمہاری امی اگر سچ سے واقف تھی تو انہوں نے ہمیں انجان رکھ کر غلط کیا ہے۔ یہ کہہ کر ماہد کمرے سے باہر نکل گئے۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آئے۔ میری امی نے مجھے شادی کی رات روتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ میں بانجھ ہوں، میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ پھر مجھے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا ہو سکے میں ماہد سے دور رہوں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے تعلقات قائم کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بچوں کا مطالبہ بھی کرے گا، اور اس کے علاج کے لیے جب بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو یہ حقیقت سامنے آ ہی جائے گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی، لیکن وہ ایک بار بھی میرے آنسو پوچھنے نہیں آیا۔ صبح تک میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے کیا فیصلہ دینے والے ہیں۔ جب میں صبح کمرے سے باہر نکلی تو ماہد اپنے آفس جا چکے تھے۔ پورا دن میرا بے چینی میں گزرا تھا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے چہرے پر بھی اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹس پکڑی ہوئی تھی جو سانس کے سامنے رکھ دی۔ میری تو جیسے جان ہی نکلی ہوئی تھی، لیکن پھر مجھے علم ہوا کہ میری سانس بالکل ان پڑھ ہے۔ وہ کہنے لگی ماہد مجھے اس کا کیا پتا کہ کیا لکھا ہے، مجھے بتاؤ تم۔ ماہد کہنے لگے کہ میں آپ کو کبھی بھی وارث نہیں دے سکتا امی، کیونکہ میرے اندر ایسے جراثیم ہی نہیں ہیں کہ میں اولاد دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور میری سانس کے گلے لگ گیا۔ کہنے لگا اماں میں بانجھ مرد ہوں، خدا کے لیے مجھ سے دوبارہ اولاد کا مت کہیے گا، میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے اولاد کے۔ یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ ماہد نے ہر بات خود پر ڈال لی تھی اور مجھے ہر چیز سے بری کر دیا تھا۔ میری سانس بھی رو رہی تھی اور میں ہکا بکا اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا جو میرے سامنے ماہد کی صورت میں تھا؟ میری سانس نے آنسو بہا لیے تو کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، ہم یتیم خانے سے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیں گے اور اسے اپنا سمجھ کر پال لیں گے، لیکن تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، میں کبھی تمہیں دوبارہ اولاد کے لیے نہیں کہوں گی۔ کمرے میں آ کر ماہد بے جان سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑے رونے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ میری خامی کو اپنے اوپر لے لیا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور اپنے پاس بٹھایا۔ کہنے لگے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس ہمارے وجود کے ساتھ ہمارے اندر کے عیب کو بھی چھپا لیتا ہے۔ تم میرا لباس ہو ریحا، تمہارے عیب میرے عیب ہیں اور میری خوبی تمہاری۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کچھ میرے لیے آسان تھا، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، میں دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت تھی جسے ماہد جیسا شوہر ملا۔